بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ہم چہل سبق کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے جامعہ ڈیجیٹل لائبریری سے کتاب بھی نکال لی ہوگی۔ ہم نے گروپ پر وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ڈال دی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کتاب کھولیں گے۔ ہمارے سامنے چہل سبق کا تیسرا سبق ہے، جس میں فارسی عبارت دی گئی ہے۔ اس میں ہمیں خاص طور سے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سا جملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جملہ شروع سے آخر تک پڑھیں گے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو بتایا جائے گا، الفاظ کا ترجمہ یاد رکھیں گے، اور پھر پورے جملے کا جب ترجمہ کیا جائے گا تو اس کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے، اور پھر عبارت اور ترجمہ آپ یاد کریں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ خدا یکست۔ خدا یہ لفظ دو الفاظ سے بنا ہے۔ خود آ، آمدن آنا فارسی میں مصدر ہے۔ اس کا امر کا صیغہ آتا ہے آ، اور ایک قاعدہ ہے کہ صیغہ امر سے پہلے کوئی اسم آ جائے تو اس میں فاعل سماعی بنتا ہے۔ تو خود آ کا مطلب ہوا از خود آنے والا، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، تو اس کا مختصر اور مخفف یہ لفظ بنا خدا۔ یک یعنی ایک، اور است کا معنی آپ نے پہلے ہی سبق میں پڑھا تھا، ہے۔ خدا یکست، خدا ایک ہے۔ پیمبر برحقست و پیمبر برحقست، واو یہاں چھوٹ گیا عبارت میں۔ واو کے معنی اور پیمبر، یہ بھی بردن لے جانا مصدر سے بر امر کا صیغہ ہے۔ اس سے پہلے پیام اسم زیادہ کیا گیا تو یہ اسم فاعل سماعی بن گیا۔ تو پیام بر کا معنی ہوا پیام لے جانے والا، پیغمبر کا معنی ہوا پیغام لے جانے والا، اسم فاعل سماعی ہے۔ برحق یعنی سچے، است ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اردو میں ہمیں ترجمہ کرنا ہے، اس لیے پیغمبر کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے، ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ و شفاعت او حقست، عبارت میں شفاعت کی تا کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ و شفاعت او حقست، او یعنی وہ اور اس، یہاں او کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ و شفاعت او یعنی ان کی شفاعت، ان کی سفارش، حقست حق ہے، سچی ہے،
ہونا ہے، یقینی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی کہ قیامت کے دن سب کے لیے آپ سفارش کریں گے، وہ یقینی ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اور آپ کی شفاعت حق ہے، آپ کی شفاعت یقینی ہے۔ وجنت و دوزخ حق است، اور جنت اور دوزخ حق ہیں، جنت اور دوزخ حق ہیں۔ یعنی آج دنیا میں اگرچہ یہ چیزیں نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے بتایا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ان باتوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں شعر پڑھا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لیکن مر کے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان اس بات کو سمجھے۔ وجنت و دوزخ حق است، اور جنت اور دوزخ حق ہیں۔ آدمی جاہل است و ظالم، آدمی، آدم، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان، ہمارے دادا جان، پیغمبر، اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، ان کے نام کے ساتھ یائے نسبتی لگی تو آدمی یعنی آدم والا، بالفاظ دیگر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، تو آدمی یعنی انسان۔ آدمی جاہل است و ظالم، آدمی جاہل اور ظالم ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس کا ترجمہ ہے یہ۔ ای طفل است، ای کے معنی یہ، طفل بچہ، ای طفل است یہ بچہ ہے۔ ای مرد بے علم است، ای یعنی یہ مرد یعنی آدمی، بے علم ان پڑھ، یہ آدمی ان پڑھ ہے۔ وہ بے علم آدمی از حیوان بدتر۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہاں از کا لفظ آیا ہے، از حیوان۔ اس سلسلے میں یہ بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ بر، در اور از جو پچھلے سبق میں گزرے ہیں، بر کے معنی اوپر، در کے معنی بیچ میں، اور از یعنی سے، یہ تینوں حرف عبارت میں جس لفظ سے پہلے آئیں گے اس لفظ کا ترجمہ پہلے کریں گے اور ان کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اب یہاں از حیوان ہے تو لفظ حیوان کا ترجمہ پہلے کریں گے اور از کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ وبے علم آدمی یعنی اور ان پڑھ آدمی، از حیوان جانور سے، بدتر، بد یعنی برا اور بدتر یعنی زیادہ برا، بہت برا۔ آگے اس کی تفصیل آئیں گی کہ لفظ تر بڑھانے سے ترجمہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ اور ان پڑھ آدمی جانور سے زیادہ برا۔ خوک ناپاک جانور است،
خوک یعنی سور، ناپاک جانور است، ناپاک جانور ہے، کوئی مشکل لفظ اس میں نہیں ہے۔ خوک یعنی سور، سور ناپاک جانور ہے۔ وَاَز بے نمازی خوک بہتر، یہاں بھی از آیا تو بعد والے لفظ کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ وَاَز بے نمازی، بے نمازی سے، خوک سور بہتر یعنی زیادہ اچھا ہے، اور بے نمازی سے سور بہتر ہے۔ زن بے وفا است، زن یعنی عورت، عورت بے وفا ہے۔ وَاَز بے وفا مردم سگ بہتر، بے وفا مردم کا ترجمہ پہلے کیجئے اور از کا ترجمہ بعد میں۔ وَاَز بے وفا مردم، اور بے وفا لوگوں سے، یہ بے وفا جو ہے صفت ہے، مردم موصوف ہے، یعنی صفت پہلے آ گئی ہے اور موصوف بعد میں آ رہا ہے۔ صفت موصوف کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اچھائی یا برائی جس لفظ کے ذریعے معلوم ہو اس کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو بے وفا یہ صفت ہے اور مردم موصوف ہے، اس کے قاعدے بھی مستقل آگے آئیں گے، ابھی ہم صرف یہاں یہ یاد رکھیں کہ جیسا لفظ ہے ویسا ہی ترجمہ یہاں کرنا ہے۔ وَاَز بے وفا مردم، اور بے وفا لوگوں سے، سگ بہتر یعنی کتا بہت اچھا ہے، اور بے وفا لوگوں سے کتا بہت اچھا۔ چہل سبق کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ آمدن سی لفظی کی گردان ہم نے شروع کی تھی، آدھی گردان ہم نے پڑھی تھی، ممکن ہے آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ اب آگے آدھی گردان پڑھتے ہیں۔ آمدن آنا مصدر، آمد آیا ماضی مطلق، می آمد آتا تھا ماضی استمراری، آمدہ است آیا ہے ماضی قریب، آمدہ بود آیا تھا ماضی بعید، خواہد آمد آئے گا مستقبل۔ اگلی آدھی گردان اب پڑھتے ہیں۔ بیاید آوے مضارع، بیاید ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اوپر مصدر کے نیچے جو مضارع لکھا ہے وہ پڑھنا ہے۔ بیاید آوے مضارع، می آید آتا ہے حال۔ یہاں بیاید میں بے کے نیچے زیر پڑھنا ہے، اس کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مضارع کا صیغہ اس کے آخر میں دال ہے، اور دال سے پہلے یا پر زبر ہے۔ یہ بات خاص طور سے یاد رکھنا ہے کہ مضارع کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں دال آئے گی اور اس سے پہلے زبر آئے گا۔ ہمیشہ کسی بھی مصدر کا مضارع آئے گا اس کے آخر میں دال ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا۔ بیاید آوے مضارع، ہاں یہ جو بے کے نیچے ہم نے زیر بتلایا یہ ابھی یہاں بتلایا، آگے پیش بھی آئے گا، وہ اس موقع پر قاعدہ انشاءاللہ بتلا دیا جائے گا۔ بیاید آوے مضارع، می آید آتا ہے حال، بیا آ امر، میا مت آ نہیں، آئندہ آنے والا اس میں فاعل، آمدہ آیا ہوا اس میں مفعول۔ ابھی چہل سبق کے سبق میں ایک بات آئی تھی کہ لفظ خدا خود اور آ سے بنا ہے، اور آمدن کا امر کا صیغہ ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیا
امر کا صیغہ بیا کی شکل میں آیا ہے، اس لیے اس بارے میں وضاحت سن لیں کہ مضارع اور امر کے صیغے میں جو بیاید اور بیا میں بے آئی ہے، یہ بے زائد ہے۔ اصل صیغہ ہے آید، مضارع کا اصل صیغہ ہے آید اور امر کا صیغہ ہے آ۔ مضارع کا صیغہ آید ہے، اب اس سے پہلے بے آئی، اور قاعدہ ہے کہ یہ بائے زائد یعنی اس بے کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، یہ مضارع پر بھی آتی ہے، امر پر بھی آتی ہے، کبھی ماضی پر بھی آتی ہے عبارتوں میں، اس بے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ بائے زائد جس لفظ سے پہلے آتی ہے، اگر اس کے شروع میں الف ہے تو اس الف کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور اگر اس کے شروع میں آ ہے جسے الف ممدودہ کہتے ہیں، مد والا الف، جیسے یہاں ہے آید میں، تو الف ممدودہ دو الف کے برابر ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک الف کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو آید کے شروع میں جب بے آ گئی تو اب اس کو پڑھیں گے بیاید، اور امر کا صیغہ جو ہے وہ ہے آئے، لیکن آئے کے اخیر میں جو یا ہے اس کو تخفیفاً آسانی کے لیے حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، آ پڑھتے ہیں۔ اب آ سے پہلے بے آئی تو پھر اس کا ایک الف یا سے بدل گیا تو پڑھیں گے بیا۔ گردان پھر سے پڑھتے ہیں، بیاید آوے مضارع، می آید آتا ہے حال، بیا آ امر، میا مت آ نہیں۔ یہاں میم پر زبر پڑیں گے، میم نہیں اس کو کہتے ہیں، اس میم پر ہمیشہ زبر آئے گا۔ میا مت آ نہیں، آئندہ آنے والا اسم فاعل، آمدہ آیا ہوا اسم مفعول۔ آپ کو جو گردان پڑھنی ہے وہ آمدن سے پڑھنی ہے، شروع سے۔ آمدن آنا مصدر، آمد آیا ماضی مطلق، می آمد آتا تھا ماضی استمراری، آمدہ است آیا ہے ماضی قریب، آمدہ بود آیا تھا ماضی بعید، خواہد آمد آئے گا مستقبل، بیاید آوے مضارع، می آید آتا ہے حال، بیا آ امر، میا مت آ نہیں، آئندہ آنے والا اسم فاعل، آمدہ آیا ہوا اسم مفعول۔ خدا اور پیغمبر کے بارے میں بتلایا کہ یہ اسم فاعل سماعی ہے۔ تو یہ اسم فاعل سماعی کیا ہے، یہ انشاءاللہ تیسیر المبتدی میں تفصیل سے آئے گا، اس وقت انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ ابھی صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ لفظ خدا اور لفظ پیغمبر یہ اسم فاعل سماعی ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔